ارشاد باری تعالیٰ ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت دا مزہ چکھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکثروا من ذکر عظیم اللذات یعنی الموت، لذتیں کو ختم کرنے والی موت کو زیادہ یاد کی طرف۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے ارشاد فرمایا قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، تو فرماؤ او موت جے کہ تساں بھجدے ہو او ضرور تو کو ملے گی۔ موت کن کون بخشے؟ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تساں جتھا ہی ہو موت تو کو پکڑے سی اگر تساں مضبوط قلعے وچ بند ہو۔ قبر بندے کو روزانہ 3 دفعہ پکڑے دی ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان القبر ینادی کل یوم 3 مرات، یقیناً قبر روزانہ 3 دفعہ سے نہیں کیا دی آدھی میں تنہائی دا گھر ہاں، میں تاریکی اور کیڑے دا گھر ہاں، انسان تا میرے واسطے کیا کچھ تیار کیا۔ اللہ کریم نے موت کو بھی پیدا فرمایا، زندگی بھی پیدا فرمایا۔ پہلے موت دا نام کی دے پیچھے زندگی دا فرمایا خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، موت اور زندگی پیدا کی تھی ہے تو ہاری آزمائش میں کہ تسا کیڑے سونے عمل کریں گے۔ سامعین موت دی قدر انہیں کو پوچھو جن عزیز و اقارب بہن بھائی ساتھی دنیا کے نے انہیں کو داغ مفارقہ دیے گئے۔ میاں محمد رحمت اللہ علیہ فرمائیں جنہاں دے دل پر جانی بچھڑن کون روے مو تھوڑا، سب روگاں دا روگ محمد جس دا نام بھی چھوڑا، قسم خدا دی تے پناہ خدا دی برے عذاب جدایاں، پچھلے لوگ جدایاں کونوں دیندے گئے دہائیں۔ موت اس قصہ کو سبا لیندی ہے انسان 4 روزہ زندگی تے ماں نہ کر بس تے ختم تھی ویسے آخرت دی فکر کر جو ہمیشہ دی زندگی تیرا لمبا سفر مسافرہ تو کلیاں پنیاں راہ تین دیس نکالا دین گے تیرے علم دھون بھرا، جڑے کہندے سی مراں گے نا تیرے اج انہاں دی بھی بازیاں ہاریاں نہیں، جڑے ترس دے سن دیدنوں دن راتی اج انہاں بھی ماریاں نہیں، وچ باغ دے خزاں تے جدوں وال کھولے بچے اڑ گئے مار اڈاریا نہیں، محمد بوٹیا جھوٹا ہی تب سارا کملی والی کا سچا یارا نہیں۔ اساں کو موت کے درس دیندی ہے، رشتہ دار دوست احباب گمان نہ کر بہن کہ تیرے خیر خواہ ہیں، اگر کوئی خیر خواہ تیرا ہے تیرا نیک عمل ہے جو تیری قبر حشر دی منزل آسان کر سی۔ اللہ تعالیٰ فضل سن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم دنام جنت داخل کرے سی۔ عزیز دنیا بڑے بڑے شہنشاہ شاہزور ہیں، مگر جب موت دا پیغام آئے بڑے بڑے شاہزور ہزاراں دنیا اندر آئے، جب ملا پیغام مولا دا تے بستر جھاڑ اٹھائے۔ ایک بادشاہ ہے بڑا جبار ہے سرکش ہے، وہ ایک محل تیار کروائے، محل بڑا پختہ بنائے بہت سجائے، قسم کھا دیے جو شخص ان کے قریب ویسی یا ان کی طرح بری نظر نہ دیکھ سی ان کو میں قتل کروا دے سی۔ ان کے بعد کئی لوگ ہوئی جرم میں جو قتل کروا دیتا، ایک شخص نے پڑوسے میں چو میں ان کو بڑی نصیحت کی تھی مگر بادشاہ نہیں مانی۔ ایک بھی بادشاہ پہ ساتھی سے ہمراہ محل بیٹھے حضرت ملک الموت علیہ السلام ایک حسین و جمیل نوجوان کی شکل تشریف دھن
محل دے ارد گرد ودا گھومتے بار بار محل دے چوٹے میں ودا دے دے کہیں نے بادشاہ کو کیا تیرے محل کو ایک نوجوان ودا دے دے بادشاہ نے دیکھتا کیا تو بھی پاگل معلوم تھے کوئی ناواقف یا مسافر ونجو ان کو پکڑے میرے کو گھرنا چنانچہ انہیں وچ ایک شخص گیا ہے سختی نال پیش آئے نیا میں تلوار کاٹتے ان کو مارن کا ارادہ کیتی ملک الموت نے ان روح قبض کر گئی تھی وہ بندہ ڈھائے گئے بادشاہ کو آ کے دیکھو تائیں بھیجے وہ نوجوان کو مار چھوڑی بادشاہ نے غصے چاہتے بے آدمی کو تلوار دیتے حکم دیتا وانی کو قتل کر جب وہ ڈوجھا گیا تو ملک الموت نے ان کی روح بھی قابل کر گئی بادشاہ کو ڈوجھے تے قتل تھی وندا بڑا غصہ آیا محل کن باہر نکلنے تے مجبور بادشاہ تلوار چاہتی ملک الموت السلام کو آخر لگا تے کو موت کا ڈر نہیں ایک تو میرے محل دے قریب دا گھوم دیں دوجی گائے تو دو آدمی کو بھی قتل کر چھوڑی ملک الموت پہ آدھے بادشاہ سلامت ذرا سوچتے بول کیا تو جانتی میں کون ہوں میں تو روح قبض کرنے والا فرشتہ اسرائیل ملک الموت ہوں بادشاہ کلمہ سنتے کمبن لگا ہاتھوں تلوار ڈھائی پی آگے ہاں ہمیں سب کو سنان گے دے یہ آگتے واپس تھیون لگا ملک الموت نے فرمایا شاہ جی کتاب پہ ہمیں دی میں تو تیرے واسطے کھڑا ہوں تائیں قبر اچ ونجنے بادشاہ پہ دے ایک منٹ دی مہلت چاہیے ہے میں اپنے اہل و عیال کو کچھ نصیحت کر گنا ملک الموت فرمائے دے ہوں تو کتنا ہمیں ہوں کوئی فرصت تے کہے نہیں یہ آختے ملک الموت نے تو جاتے بادشاہ دے روح قبض کر لی بادشاہ تھے مر گیا آئے تھے کس کام کو کیا کر چلے قوم تے چند اپنے ذمہ دھر چلے وہاں سے پرچہ بھی نہ لائے ساتھ میں یہاں سے سمجھانے کو دفتر اللہ کے عمل بھی آمین آمین ایسی جمعرات بزرگیں واسطے دعا مانگ چھوڑو اللہ سارے والدین کی بخشے فرمائے آمین اللہ اللہ آمین